ایک صاحب نے پوچھا کہ اصحاب رسول کو ماننے کے لیے کوئی شریعت نے کوئی اصول ضابطے بھی بنائے؟ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے شریعت نے کوئی اصول ضابطے بھی بنائے؟ میں نے کہا یہ ایک واحد جماعت ہے جن کے لیے کوئی لمبے چوڑے کوئی نہ اصول کوئی نہ ضابطے، صرف دو جملے ہیں، پلے بن لو نال لیندے جاؤ، اے جملے تسی پکا لے جنت جاؤ۔ دو ہی جملے نے، دو ہی اصول نے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے لائبریریوں چھاننے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب رسول اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے شریعت نے کوئی لمبی چوڑے اصول ضابطے نہیں بنائے، دو ہی گلاں نے، دو لفظ نے، پکاندے جاؤ۔ پیو ہیک ہوئے ماں نیک ہو، باپ ایک ہو ماں نیک ہو، بس ان دونوں میں جہاں بھی شبہ ہے جان لو کاٹا حرامی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑا معیار آپ کو بتلا دیے میں نے۔ ہاں، جیسے اصحاب رسول انبیاء کی مبارک پاکیزہ مطہر منور جماعت کے بعد اعلیٰ عرفہ بہتر برتر لوگ ہیں، اور ان جیسے لوگ اب ان ماؤں نے جنیں بند کر دی، اللہ کی عزت کی قسم ایسے حرامی بھی پیدا نہیں ہونے کہ یہ بھی جتنے ایسے ہیں بکواسی، یہ بھی اتنے معیاری حرامی ہیں۔ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں، تو ایک سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ اللہ نے کہلوا دیا کہ اس دھرتی پر کوئی انسان کہیں بھی آباد ہے، وہ اللہ کی عبادت یعنی نماز کی صورت میں کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے جہاں اور بہت ساری شرائط ہیں نماز کے قائم کرنے کے لیے، ایک شرط سمت قبلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرات اہل علم بیٹھے ہوئے، اس کے لیے سمت قبلہ کا تعین بھی ضروری ہے کہ میرا منہ کیسے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آلہ کوئی بتلانے والا نہیں، اس کے لیے پھر حکم شریعت کے یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھے، سوچے، غور کرے، پھر اس کے بعد نیت باندھ لے۔ اگر اس کو کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا، کوئی بتلانے والا نہیں، کوئی آلہ نہیں، وہی دیکھے جہاں دل گواہی دے، اطمینان ہو، نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے یاد رکھیں، جیسے اس کے لیے سمت قبلہ ضروری ہے، تیری میری تمام تر عبادات ایسے ہی گھومتی ہیں اصحاب رسول کے گرد، جیسے کوئی انسان طواف کے لیے بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد انسان کے طواف کے لیے بیت اللہ کے گرد گھومنا ضروری ہے، شریعت کے ایک ایک حکم کو تلاش کرنے کے لیے اصحاب رسول کے طواف کرنا ضروری ہے۔ جیسے سمت قبلہ سے نکل گیا نماز فاسد، جیسے صحابہ کی پیروی سے نکلا سارے ایمان ہی گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، صرف دو ہی جملے پاکاندے جاؤ، کوئی گل کرے بحث کرے ایک کوئی گل کہو۔ ہم نے تو ایک ہی بات بڑوں سے سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ باپ ایک ماں، زور دیا کو باپ ایک ماں، کوئی جو کتنا آسان ہے صحابہ کو سمجھنے کے لیے۔ اور جو اس پر ایک ہی تو جماعت ہے جس کے لیے شریعت نے کسی بحث کسی بھی طرح سے بحث کی اجازت نہیں دی۔ اور میرے شیخ خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، یہ وہ اس مقام پر یہ جماعت فائز ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کسی پر بحث کے لیے۔ پھر فرماتے تھے، میرے عزیزو، ان کے باہم معاملات نبی فیصلے کرے گا، تو کون ہوتا ہے؟ تو کس کھاتے کی مولی ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے؟ کس کھاتے کا آدمی جو ان پہ فیصلے کر رہا ہے؟ پہلے اپنے ایمان کے فیصلے کر۔ ان کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تک کچھ چرنے کیوں من تک کچھ چرونن، تیرے منہ سے بواسیر ہے کیا ہے؟ تک کوئی مسئلہ کیا ہے ان کا کوئی؟ اور شاہ حکیم اختر صاحب کے ایک جملے بڑے تاریخی، فرمایا، میرے عزیزو، صحابہ کے بارے میں بات یاد رکھو کہ سارے صحابہ کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت، یہ سب کے سب لوگ شاہزادے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولو بھائی، شاہزادے ہیں۔ اور شاہزادوں کے باہمی معاملات کے فیصلے بھنگی چرسی نہیں کرتے۔ اصحاب رسول سب کے سب کون ہیں؟ شاہزادے ہیں، اور ان شاہزادوں کے بادشاہ نبی ہے۔ نبی فیصلہ کرے گا، تو کون ہوتا ہے کمینہ صحابہ کے بارے میں بحث کرنے والا؟
ایک صاحب نے کلپ بھیجا تھا، میں نے جمعہ لگانا تھا، پھر مہمان زیادہ ہو گئے، کہ کوئی شیخ الاسلام بزام خود شیخ الاسلام بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس پر کہ سارے حضرت امیر معاویہ باغی ہیں۔ میں نے کہا تیرے سے بڑوے کو میں کیا جانوں، تجھ جیسے شیخ الاسلام تو میرے معاویہ کے پیشاب کے چھینٹوں پہ بہتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ کی صفائی نہیں دینی، میرے باپ کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اصحاب رسول کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، قرآن پڑھ، بہت سیدھی سی بات ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، دعا کرا رہا ہوں، بڑے سے بڑے دنیا کا مولوی، بڑے سے بڑا دنیا کا سکالر، بڑے سے بڑے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی ملا ہو، کوئی فاضل یونیورسٹی ہو، کوئی ازہر کا فارغ ہو، کسی کہیں کا بھی فارغ ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، اگر وہ نمازیوں کو کھڑے ہو کے نمازیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، اللہ کی قسم وہ محتاج ہے ایک ایک صحابی کا، اس کے در پہ جائے گا، درخواست کرے گا، سہی میرا ڈی ساؤ کی میں کھڑا تھی انہیں۔ غلط ہے جی، یعنی اب کتنی چھوٹی سی بات ہے، اب ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر بھی نہیں کہا، سبحان اللہ یہ بھی بہت دور کی بات ہے، صرف یہ کہا میں نے حضرات صفیں سیدھی کریں۔ مجھے معلوم نہیں، اصحاب رسول کے ایک ایک فرد کو درمیان سے نکالو، اللہ کی قسم آپ صفیں سیدھی نہیں کرا سکتے، کیسے بھاری بھرکم لوگ ہیں، دیکھیں کیسی محتاجی ہے، اور یہی تو ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ بڑے سے بڑے ملا ان کے دروازہ کھٹکھٹائے گا، صحیح میڈا میں کو سمجھ نہیں آنی پئی کیویں نماز بندے کو کھڑے کیویں کھڑا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔